الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب کائنات جل وعلا کے احسان اور کرم سے سبق آپ کا شروع ہوگا سورۃ المائدہ شریفہ کی 39 نمبر آیت شریفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ الم تعلم، اے قرآن کریم کے قاری، اے سننے والے، کیا تجھے اس بات کی خبر نہیں، یعنی یقیناً میری یقین تجھے اس بات کی خبر ہے کیا کہ ان اللہ تعالیٰ جل وعلا ذات بابرکات ہے کہ لہو ملک السماوات والارض، کہ اسی کی بادشاہت میں ہے، سب کو جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے اسی کے اختیار میں ہے، اسی کی سلطنت کے تحت ہے، وہ سب پر اس کی بادشاہت ہے، سلطانی ہے، تسلط ہے۔ یعذب من یشاء، جس کو چاہے وہ عذاب دے، یعنی جس مجرم کو چاہے عذاب دے، ویغفر لمن یشاء، اور جس گناہ گار کو چاہے معاف فرما دے۔ وہ مالک ہیں، اس کو اختیار ہیں، کسی کی جرت نہیں کہ اس کی بادشاہت میں وہ دم مار سکے، وہ اس کی مرضی ہے۔ جس مجرم کو چاہے سزا دے دے اور جس مجرم کو چاہے معاف فرما دے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، یہ بات شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا ہر چیز پر قادر ہے، یعنی ہر ممکن چیز پر قادر ہے۔ اس کا تعلق پچھلی آیات مبارکہ کے ساتھ ہے کہ جو توبہ کریں اللہ رب العزت جل وعلا چاہے تو ان کو معاف فرما دے۔ ان کا قصور، جس طرح چوری کرنے والا، چوری کرنے والی، ڈاکہ ڈھالنے والا، ڈاکہ ڈھالنے والی وغیرہ وغیرہ جو آپ قبل عزیز سن چکے ہیں، اللہ رب العزت جل وعلا جس کے لیے چاہے معاف فرما دے، جس کی توبہ کو چاہے قبول فرما دے اور جس کی توبہ کو چاہے رد فرما دے۔ وہ مالک ہے، اس پر کچھ بھی واجب نہیں ہے کہ ضرور سے اسے کرنا ہی پڑے گا، نہیں، جسے چاہے معاف فرما دے، جسے نہ چاہے نہ صحیح۔ یا ایھا الرسول، اے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی وسلم، لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، ہرگز ہرگز آپ کو غم زدہ نہ کریں۔ حزن، غم کو کہتے ہیں، لا تحزن، غم نہ کیجیے۔ فرماتے ہیں لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے محبوب مکرم علیہ السلام، وہ لوگ جو کفر میں بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اے محبوب مکرم ان کا اس تیزی کے ساتھ کفر میں آگے بڑھنا آپ کو غم زدہ نہ کرے۔ یعنی یہود و نصارہ جو رغلاتے تھے، جو ان کے ساتھی مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے، یہ کفر میں آگے بڑھتے چلے جاتے تھے۔ من الذین، ان لوگوں میں سے کہ قالوا آمنا، جنہوں نے آپ کے حضور حاضر ہو کے عرض کیا آمنا، ہم ایمان لے کے آئے ہیں، بافواہہم، وہ محض اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے کے آئے ہیں، ولم تؤمن قلوبہم، اے محبوب مکرم ان کے ایمان، ان کے دل تو ایمان لے کے نہیں آئے، ولم تؤمن قلوبہم، اور ایمان نہیں لے کے آئے ان کے دل، یعنی اے محبوب مکرم علیہ السلام کتنے وہ منافق ہیں، یہود و نصارہ میں بھی اور دوسرے بھی، جو آپ کی خدمت فیض درجت میں حاضر ہو کر کہتے ہیں ہم ایمان لے کے آئے، حالانکہ وہ منہ سے کہہ رہے ہیں ان کے دل مومن نہیں ہیں۔ بدبخت یہود کبھی ایسے پروگرام بھی ترتیب دیتے تھے، اپنے یاروں کو کہتے کہ آؤ کریم آقا کے اسم گرامی قدر لے کے کہتے ابو القاسم کی خدمت میں جاتے ہیں، صبح ایمان ان پہ لے آؤ، لوگوں کو بتاؤ کہ ہم نے اپنی کتابوں میں کچھ پڑھا تھا کہ یہ نبی آخر الزمان ہیں، اس لیے ہم ان پر ایمان لے آئے ہیں، اور شام کو کافر ہو جاؤ اور کہو کہ نہیں ہم تو بڑی تحقیق کے ساتھ ایمان لے کے آئے تھے، مگر اب پتہ چلا کہ یہ وہ نبی نہیں ہیں، وہ تو اور ہیں جو ابھی آنے والے ہیں۔
یعنی ان کے اس خوب سے باطن کا مقصد یہ تھا کہ اپنے ساتھ کئی مسلمانوں کو بہا کے لے جائیں اور مسلمان تذبذب کا شکار ہو جائیں. دیکھو جی یہ ایمان لے کے آئے تھے بڑے عقل مند دانا صحابہ کتاب، اور اب جو واپس گئے ہیں معاذ اللہ پھر کچھ دے کے ہی گئے ہیں نا. جس طرح عام طور پر یہ جملہ کہا جاتا ہے وہ ایمان لے آئے تھے مگر جو واپس گئے کوئی دے کے ہی گئے ہیں نا. یہ وہ نبی ہوتے تو کبھی بھی واپس نہ جاتے، وہ تو یہ سمجھ کے ایمان لے آئے تھے. یعنی اس طرح کی خباثتیں یہودیوں کی سرچ میں تھیں. بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد اللہ تعالیٰ ان کے سارے مکر فریب دو ایمان والوں کے ایمان میں لغزش نہ لا سکے. رب کائنات فرماتا ہے یہ بدبخت کہ جو کفر میں آگے بھاگے جا رہے ہیں ان کا کفر آپ کو غم زدہ نہ کرے. وہ کہہ رہے ہیں اپنے منہ سے اور ان کے دل ایمان نہیں لے کے آئے ہیں. وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا اور ان لوگوں میں سے کہ جو یہودی ہیں سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ وَسَمَّعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ اور یہ جو خوب جھوٹ کو سنتے ہیں وَسَمَّعُونَ لِقَوْمٍ اس قوم کے لیے اس لوگوں کی خوب سنتے ہیں جو دوسرے قوم ہیں. یعنی بعض مفسرین کرام نے اس کا یہی ترجمہ کیا جو میں نے ترجمہ اب کیا ہے. وہ یہ کہتے مراد یہ ہے کہ یہودی اپنے جھوٹوں کی بات سنتے ہیں، جو ان کے جھوٹے ہیں، جو ان کے گرو گھنٹال ہیں، جو ان کے مکار دغاباز، ان کے جھوٹے علماء ہیں عیسائیوں کے، بالخصوص یہودیوں کے. یا یہودیوں کا ذکر ہے وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا یہودی جو ہیں یہ اپنے جھوٹے حبر کی جمع احبار ہے یعنی جو ان کے علماء ان کی باتیں سنتے ہیں اور دوسروں کی باتیں سنتے ہیں. یعنی جو غلط لوگ ہیں ان کی باتیں سنتے ہیں. بعض سمعون یہ مبالغہ کا صیغہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے بہت اچھی طرح سننا. اس سے انہوں نے مراد دیا جاسوسی کرتے ہیں. آپ کی خدمت فیض درجت میں جو حاضر ہوتے ہیں ایمان لانے کے لیے حاضر نہیں ہوتے بلکہ یہ جو سنتے ہیں یہ خباثت کے لیے سنتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے سنتے ہیں جو آپ کی خدمت فیض درجت پہ حاضر نہیں ہوتے. یعنی یہ آپ سے سن کر پھر ان کے ساتھ محفلیں اٹینڈ کرتے ہیں، ان کو بتاتے انہوں نے آج یہ کہا، آج یہ کہا، آج یہ کہا، تاکہ اس میں کیڑے نکال سکیں اور آپ کے اندر عیب تلاش کر سکیں. یعنی میرے نبی کے اندر عیب تلاش کرنا یہ یہودیوں کا کام ہے. رب ذوالجلال فرماتا ہے لم یاتو کا وہ جو آپ کے پاس حاضر نہیں ہوتے یہ ان کے لیے سنتے ہیں. یحرفون الکلمہ من بعض مواضعہ یہ تبدیل کرتے ہیں کلمات الہیہ کو ان کی اصل جگہوں سے، یعنی آگے پیچھے کر دیتے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تعالیٰ ان کی یہ خباثت بھی ان کے کسی کام نہ آئی. مسلمانوں کو وہ غلط باتیں بتاتے، رسول رحمت کے دربار سے اٹھ کے جاتے، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے یہ بڑے پکے ایمان والے ہیں یہودی، بظاہر معلوم ہوتا ہے یہ بڑے پکے ایمان والے ہیں، مگر مسلمانوں کو وہ غلط گائیڈ کرتے. یہ حضور نے یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ فرمایا، تاکہ ان میں غلط فہمیاں پیدا کریں. رب کریم ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں یہ کلمات الہیہ کو آگے پیچھے کرتے ہیں اپنی اصل جگہوں سے. یقولون اور یہ بھی کہتے ہیں ان اوتی تم اگر تم کو یہ دیا جائے، ہاذا یہ دیا جائے تو فخذوہ وہ لے لینا، وَإِن لَّمْ تُؤْتُوهُ اگر وہ نہ دیا جائے تو پھر فَإِن لَّمْ تُؤْتُوهُ اگر تمہیں نہ دیا جائے تو فَاحْذَرُوا تو پھر تم احتراز کرو، گریز کرو، یعنی قبول نہ کرو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ تو جس کو اللہ تعالیٰ جل حکیم آزمائش میں ڈالنا چاہے، اللہ تعالیٰ گمراہی کے گھڑے میں ڈالنا چاہے، فَلَن تَمْلِكُ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا تو اے سننے والے
تیرے پاس اللہ کے مقابلہ میں کوئی بھی اختیار نہیں ہوگا۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، لم یرید اللہ ان یطہر قلوبہم، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ لم یرید اللہ، کہ اللہ تعالی جل وعلا ہرگز ارادہ نہیں فرماتا کس بات کا، کہ ان یطہر قلوبہم، ان کے دلوں کو اللہ پاک کرے۔ اللہ ان کے دلوں کو پاک نہیں فرمائے گا، ان کے دلوں کو پاک فرمانے کا اللہ تعالیٰ ارادہ نہیں فرماتا۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں ذلت ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ مفسرین کرام نے سایہ بارکہ کے تحت ایک واقعہ نقل فرمایا۔ واقعہ یہ کہ خیبر کے یہودیوں میں ایک سردار یہودیوں نے آپس میں بدکاری کی، جو ان کا کوئی بڑے یہودی تھے نا، سردار قسم کے یہودی تھے، ان کے اعلیٰ قبیلے والے، انہوں نے بدکاری کی، لڑکے اور لڑکی نے دونوں نے بدکاری کی، یا مرد و عورت نے، شادی شدہ مرد و عورت نے بدکاری کی۔ کیونکہ مدینہ کی سلطنت کے والی میرے نبی تھے صلی اللہ تعالی علیہ حبیب ہدایہ من ابدا، یعنی سیاسی طور پر بھی، انتظامی طور پر بھی، معاشرتی طور پر بھی میرے کریم آقا کا سکہ چلتا تھا۔ یعنی باقاعدہ طور پر جو سلطنت پہلی بنی ہے ایمان والوں کی، وہ مدینہ طیبہ ہے۔ کریم آقا رسول عربی جس کے سربراہ ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی دوسرے کو تو اجازت نہ تھی کہ اپنی مرضی سے فیصلہ کرتا پھرے۔ جس طرح اب حکومت ہے نا، تو ہم تو اپنی مرضی سے فیصلہ نہیں کر سکتے کہ چور کو پکڑ کر ہم اس کا ہاتھ کاٹیں گے، زانی کو پکڑ کر ہم رجم کرنا شروع کر دیں، ہمیں اختیار نہیں ہے۔ حاکم وقت تو کوئی اختیار ہے۔ یہودیوں نے بنی قریظہ اور بن نذیر والوں کے ہاں اس جوڑے کو بھیج دیا اور کہا کہ تم حضور کا نام لے کر ابو القاسم کے بعد جانا۔ کریم آقا کو نام نہیں لیتے تھے، ابو القاسم کہتے تھے، ابو القاسم کے بعد جانا، شاید وہ کو نرمی کرے، شاید ان کے بارے ان کے علم میں یہ نہیں تھا کہ قرآن پاک میں ان کی سزا کیا ہے، نہیں علم تھا شاید ان کو۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ ان کے پاس لے جاؤ، اگر وہ سزا دیں جو ہمارے ہاں مروج ہے، رائج ہے، جس کو ہم نے رواج دے رکھا ہے، اگر وہ سزا دیں، وہ سزا کیا تھی؟ منہ کالا کرنا اور چند کوڑے مار دینا۔ اگر وہ یہ سزا دیں تو تم مان لینا، لیکن اگر اس کے برعکس کو سزا دینا، پھر ماننے سے انکار کر دینا، ہم نہیں مانیں گے، واپس آ جانا۔ اب وہ بارگاہ بیکت پناہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یہ ہمیں سزا دے جو آپ اپنے کتاب کے مطابق۔ ایک روایت پہ یہ انہوں نے کہا کہ حضور کا نام لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے یہ مجرم ہیں، ان کو سزا دیجئے، مگر سزا وہ دیجئے جو ہمارے قانون کے مطابق ہے، جو ہمارے آئین کے مطابق ہے، تو اپنے آئین کے مطابق سزا نہ دینا، ہمارے آئین کے مطابق سزا دو، ہمارے قانون کے مطابق۔ کریم آقا رسول اللہ فرمایا کہ تمہارا قانون کیا ہے؟ کہنے کہ ہمارا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی مرد و عورت اس فعل کا مرتکب ہو، ان کا منہ کالا کر کے ان کو بازار میں گھمایا جائے گا، ان کو چند کوڑے مارے جائیں گے، اور بس یہ ہمارے ہاں سزا مروج ہے، یہی سزا آپ دے دیں۔ میرے کریم آقا فرمائیں گے نہیں، یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو خبر دی تھی جبریل امی کے ذریعے سے، یہ جیسے میرے نبی فرمائیں گے نہیں، میں وہ سزا دوں گا جو تمہاری تورات کے اندر ہے۔ کہیں گے تورات کے اندر کیا ہے؟ میری کریم آقا فرمائیں گے یہ سزا نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، پھر کون سی سزا ہے؟ حضور فرما لگے جبریل نے آپ کی خدمت فیض درجت میں عرض کر دیا تھا ابن سوریہ کے بارے میں، یہ یہودیوں کا بہت بڑا علامہ تھا، بہت بڑا علامہ تھا، فدق میں رہتا تھا۔ فرمانے کہ وہ ابن سوریہ کو تم جانتے ہو؟ کہنے لگے واہ سبحان اللہ، تم نے کس شخص کا نام لے لیا، تم اسے کیسے جانتے ہو؟ یعنی وہ تو مدینہ طیبہ کے شہر میں رہنے والا نہیں ہے، تم نے اس کا نام کہاں سے سن لیا؟ میری کریم آقا فرمانے کہ اس بات کو چھوڑو، تم مجھے بتاؤ تم اسے جانتے ہو؟ کہنے لگے ہاں، تم نے بڑی عظیم شخصیت کا نام لیا۔ اس وقت قرۂ ارض پر، روئے زمین پر، موسیٰ کلیم اللہ کی تورات کو جاننے والا اس سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے۔
تورات کا سب سے بڑا عالم ہے جس کا نام تم نے لیا۔ حضور نے فرمایا اس کو بلوا لو۔ ان کو پتہ تھا کہ ابن سوریہ ہمارا عالم ہے اور ہم نے تو علماء کو خرید رکھا ہے، ان کو ہم درہم و دینار دیتے ہیں، سونا چاندی دیتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں فیصلہ وہ عالم دین کرتا ہے۔ ابن سوریہ بھی ایسا ہی ہے۔ کہا کہ بلا لو میرے کریم اکرم، اس کو بلواؤ۔ اس کو بلا لیا گیا، بار گئے، بے کس پناہ میں وہ حاضر ہوا۔ میرے کریم اکرم فرما گئے ابن سوریہ، میں تجھے اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس سے موسیٰ کلیم اللہ پر تورات کو نازل کیا، میں تجھے اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس سے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑا اور کامیابی کے ساتھ پار لگا دیا، میں تجھے اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے تمہاری نگاہوں کے سامنے فرعون کو غرق کیا، میں تجھے اس اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ جس سے آسمان سے من اور سلوہ کو نازل کیا، جس سے موسیٰ کلیم اللہ کے لیے پتھر سے پانی پیدا کیا، مجھے بتا کہ تورات میں ان کی سزا کیا ہے، یعنی جو زانی مرد و عورت ہیں تورات میں ان کی سزا کیا ہے۔ وہ کہنے لگا اے ابو القاسم، مجھے قسم ہے اللہ کی، اگر تم مجھے وہ قسمیں نہ دیتے جو تم نے مجھے دے دی ہیں تو میں کبھی تجھے سچ نہ بتاتا۔ اب میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں سچ نہ بتاؤں گا تو مجھ پر عذاب نازل ہو جائے گا۔ تورات میں ان کی یہی سزا ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ ان کو رجم کر دیا جائے۔ یہ سن کر یہودی پھٹ پڑے اپنے ہی عالم پر، تم نے یہ کیا غضب کر دیا، تم نے سچی بات بتا دی۔ وہ کہنے لگا میں ڈر گیا تھا اس اللہ کی قسم جس سے تورات کو نازل کیا کہ اگر میں ان کے سامنے جھوٹ بولوں گا نا تو ابھی مجھ پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ یعنی یہ میرے نبی کی ہیبت تھی، میرے نبی کا روب و دبدبا تھا، وہ میرے کریم کے دربار مقدس میں جھوٹ نہ بول سکا۔ کہنے لگا میں ڈر گیا تھا اگر میں ان کے حضور کھڑا ہو کر جھوٹ بولوں گا جو انہوں نے مجھے قسمیں دی ہیں تو مجھ پر آسمان سے عذاب نازل ہو جائے گا، اس لیے مجبوراً میں نے سچ بولا، چنانچہ اس مرد و عورت کو رجم کر دیا گیا۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ اگر فیصلہ کریں گے فخذوہ، وہ لے لینا، وَإِن لَّمْ تُؤْتُوهُ فاحذروه، اگر یہ فیصلہ نہ کریں پھر تم گریز کرنا۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو جس کو اللہ تعالیٰ گمراہی میں چھوڑنا چاہے تو اب تو کبھی بھی صراط مستقیم پہ نہیں آ سکتا۔ ظاہر ہے یعنی ان کی تورات میں جو تھا ان پہ وہ نہیں عمل کریں گے اگر اللہ تعالیٰ جل وعلا ان کو گمراہی میں چھوڑے گا۔ یہاں ایک بات میں ضرور عرض کروں گا، ضرور کہوں گا، آپ جو قرآن پاک پڑھنے کے لیے آتے ہیں، آپ جو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، معنی کیا بنتا ہے اس سے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت کی اجازت دیتا ہے۔ وہ صاحب تورات تھے مگر بے ہدایتیں تھے، ان کو ہدایت کی دولت نہیں ملی تھی۔ الحمدللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ تیرا کتنا شکر ہے کہ تو نے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دی، قرآن پاک پڑھنے کی توفیق دی اور اس کے حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ تعالیٰ۔ رب کائنات جل وعلا ان کے لیے فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پاک فرمانے کا ارادہ ہرگز نہیں فرماتا۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی ذلت ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ معاذ اللہ، او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتاب۔